السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ کتاب و سنت میں جس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، خاص کر کے ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل کرنے کے اعتبار سے جتنے ایام یہ پسندیدہ ہیں، کوئی اور ایام اتنے پسندیدہ نہیں ہیں۔ آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، قیل یا رسول اللہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجہہ فی التراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل ایام یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ، کیا اتنے دن جہاد میں گزارے جائیں وہ بھی ان ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ہاں جہاد میں گزارنا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کوئی بندہ جہاد میں جائے اور وہ شہید ہی ہو جائے۔ یعنی ایک بندہ جو جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا وہ تو عمل کے اعتبار سے آگے جا سکتا ہے، ورنہ ایک مجاہد بھی ان ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، الحمدللہ یہ ایام ہم کو مل رہے ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، تو ہمیں اس بہترین موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، بالکل گوانا نہیں چاہیے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ ان ایام میں کرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور چیز ہے، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جو ایام ہیں یا یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، یہ صرف جو ہے قربانی کا مہینہ ہے۔ نہیں، یہ صرف قربانی کا مہینہ نہیں ہے، یا یہ صرف جو ایام ہے، یہ عشرہ جو ہے قربانی کا عشرہ نہیں ہے، بلکہ اس عشرے میں تو اتنی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ دوسرے ایام میں اتنی عبادات جمع نہیں ہوتی۔ اسی میں عرفہ ہے، انہی ایام کے اندر قربانی ہے اور بہت ساری عبادات ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ ذکر کرتا چلوں تاکہ ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان ایام میں۔ سب سے پہلی چیز ہے، جب ہمیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پہلا کام کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں صرف مفہوم آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ ایام آ جائیں، ذی الحجہ کے ایام جب ہم کو مل جائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ بڑی فضیلت ہے ذکر کی، اور حدیث میں کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ کے رسول نے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والے دن، سب سے پسندیدہ دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور یہ اتنے عظمت والے ہیں کہ کوئی اور ایام ان ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ ایام آ جائیں، جب یہ دن آ جائیں، تو تم کثرت سے الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ تو کیا کریں؟ ذکر کریں، ان ایام کو بیکار نہ جانے دیں، ان 10 ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ تیسری چیز ہے، انہی ایام میں توبہ و استغفار کریں۔ چوتھی چیز ہے، انہی ایام میں صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ اعمال صالحہ کرنے کے لیے یہ ایام بہت اچھے ہیں، بہت بہتر ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بندہ ان میں صدقہ و خیرات کرے۔
اسی طریقے سے 5ویں چیز ہے جو بڑی اہم چیز ہے، جسے آپ غور سے سنیں، ان 10 دنوں کے اندر، 9 دنوں کے اندر 10 کو چھوڑ کے روزوں کا اہتمام کریں، صوم کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں، اور خاص کر عرفہ کا روزہ رکھیں۔ عرفہ کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھو۔ عرفہ کا روزہ ایسا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزہ رکھنے کی بدولت 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم کو عرفہ کا روزہ مل رہا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانے، بالکل جانے نہ دیں۔ اسی طریقے سے 6ٹھی چیز ہے، ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ نوافل پڑھ کے، نوافل ادا کر کے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز ہے، جب 10 ذی الحجہ آ جائے، جو بندہ استطاعت رکھتا ہے وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ وہ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جان بر ذبح کرے۔ تو یہ کئی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ 10 دن ذی الحجہ کے ہم کو مل رہے ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جن کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے مہینوں کے تمام ایام میں سب سے افضل اور محبوب ایام یہی ہیں۔ ان کی قدر کریں، ان کو عبادات میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔